صلاة بآواز بلند سلانے والی صلوات نہیں، جگانے والی صلوات پڑھیے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ آل عمران سے شہرۂ آفاق آیت پیش نظر ہے میرے۔ یقیناً اس آیت پر لا تعداد بیانات آپ نے علماء سے، خطباء سے سماعت فرمائے، لیکن آیات الہی کے اسرار کے قرض کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ سانسوں کی ڈور کٹ سکتی ہے، آیات کا قرض اتارا نہیں جا سکتا۔ ہاں، تو ایسے ہی چند اسرار پر آپ سے گفتگو مقصود ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں طاری ہو رہی نا کسی پر؟ شہرۂ آفاق واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے آیت۔ کہ نصرانی محفل نبوت میں ہیں، وہ بضد ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور رسول دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ عبد اللہ ہے۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی توحید نے، یہاں تک اللہ نے کہا کہ ان جاہلوں کو بتائیے کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا بھی تو میں عابدین میں سے پہلے ہوں، میرا حق بنتا تھا، لیکن نہیں سمجھے۔ 40 یا 45 آیتیں آئیں، آخر کہنا پڑا توحید کو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے رسول، ہم نے آپ کے پاس العلم میں سے جو تھوڑا سا حصہ قرآن کی شکل میں بھیجا ہے، اگر اس کے باوجود یہ اڑے ہوئے ہیں تو پھر ان سے کہو کہ آؤ، بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹے، تم اپنے، بلاتے ہیں ہم اپنی خواتین، تم اپنی، بلاتے ہیں ہم اپنے نفس، تم اپنے، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ کاذبین پر لعنت کرے گا۔ آیت نے ذرا یہ نہیں کہا کہ فنجعل لعنۃ اللہ علیکم، کہ پھر تم پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ حقدار تو وہی تھے نا، بندے کو خدا کہہ رہے تھے، عبداللہ کو ابن اللہ کہہ رہے تھے، لیکن نہیں، تمام تفاسیر اہل بیت پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اگر آیت میں یہ آ جاتا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہوگی تو وہ کبھی بھی مباہلے پہ راضی نہ ہوتے۔ کیوں؟ کافر ہونے کے باوجود انہیں پتا تھا کہ جس بات کا یہ عہد کر دے وہ ہو کے رہتی ہے۔ جو سردی زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ ہاں، نہیں، میں نے مباہلے کے لیے وہ کچھ نہیں دہرانا جو تم نے پہلے رٹا ہوا ہے۔ میں اس روش ادراک پہ لے کے آپ کو چلنا چاہ رہا ہوں کہ جسے پہلے چھوا تک نہیں گیا۔ آغاز سے دیکھیے پھر، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم،
اللہ نے قرآن کو من العلم کہا ہے. اور جاؤ نحو پڑھنے والے مبتدی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی بعض پہ بولا جاتا ہے، یعنی العلم کا تھوڑا سا حصہ. اب اللہ جانے میری بات کس کے سر سے تیری ہے اور کس کے دل میں اتری ہے. قرآن جس کا اصل دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر مجھ میں، ہر چھوٹی بڑی شے مجھ میں، ہر غیب و شہود مجھ میں، ازل سے ابد تک کے علوم مجھ میں، سارے حقائق مجھ میں. اللہ کہتا ہے یہ من العلم ہے، العلم کا تھوڑا سا حصہ. اور تیرا نبی کہتا ہے انا مدینۃ العلم والی. اللہ پلے پڑی بات دوستو یا نہیں؟ قرآن کائنات کے حقائق پر محیط ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود العلم کا تھوڑا سا حصہ جز، اور رسول مدینۃ العلم اور علی اس کا دروازہ. اور قرآن جس کل کی جز ہو، ہاں بہرحال میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. یہ کل ہے، قرآن جز ہے. اور میں اس پر بھی اگر یہ بحث رہے ہیں، ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، تو پھر ان سے کہہ دو کہ ہم بلاتے ہیں ادعو نہیں. یہ نہیں کہا رسول سے اللہ نے کہ کہو کہ میں بلاتا ہوں اپنے بیٹے. یہ نہیں ہے، قرآن سامنے پڑا ہوا ہے. ادو واحد متکلم کا صیغہ ہے، ندعو جمع متکلم کا صیغہ ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا رسول کہہ دو میں بلاتا ہوں اپنے بیٹے، تم اپنے بلاؤ. اور میں زیادہ شرح نہیں کروں گا صاحبان اشارت کے لیے. اتنا اللہ کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، کہو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے. اللہ اکبر. اور تم بلا لو اپنے، ہم اپنی نساء، تم اپنی، ہم اپنے بمنزلہ نفس، تم اپنے. پھر مبالغہ کرتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ ابنا کی جگہ، حالانکہ صیغہ دیغم جمع کا ہے، ابنا جمع کا صیغہ ہے، 3 سے اوپر گئے 2 ہے. نسانا عورتیں بلانی ہیں، اشارہ جمع کا ہے، گئی 1. اللہ اکبر. انفسنا، نفس نہیں، انفسنا وانفسکم، نفوس صیغہ جمع کا ہے، گیا 1. اللہ اکبر. وجہ بڑی صاف ظاہر ہے. 2 کو ابنا اس لیے کہا کہ ابنا میں سے جو چھوٹا جا رہا ہے دیکھنے کو 1 ہے. اللہ اکبر. العظمت للہ. نہیں، کچھ لوگ مجھے حیران نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ داد دینے والوں نے کس خوشی میں داد دی ہے. غضنفر نے کہا کیا ہے؟ دیکھیں حسن اور حسین کا نام اصل ملتا جلتا ہے، لیکن 1 حرف کا زیغم فرق ہے. کس کا؟ یہ. حسین کے نام میں یہ زیادہ ہے. حسن کے عدد 118 ہیں، حسین کے 128 ہیں، یعنی 10 عدد زیادہ ہیں. حسین نام رکھ کے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے حسن کے وجود میں 1 امامت ہے، حسین 10 امامتوں کا مجموعہ ہے. اللہ جو اللہ. تو چونکہ یعنی گویا ابنا کی شکل میں 11 امامتیں جا رہی تھیں، تو اس لیے اللہ نے کہا ابنا آنا. نساء اکیلی بطول کی ذات میں
پوری کائنات کا شرف نسائیت ایک پیکر میں محو سفر تھا. اس لیے نساء ہیں یہ 10 منٹ لیٹ بھی تو آنا ہوتا ہے, یہ 10 منٹ پہلے آ جایا کرو تاکہ آغاز میں ہی میرے سامنے سارے ہو اور پہلے لفظ سے میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جایا کروں. اچھا, انفس تم بلاؤ اپنے نفوس اور ہم اپنے. جی عوام کی نظر میں نفس رسول جا رہا ہے, لیکن یہ تو میں کئی مجالس میں اشارے کر چکا ہوں کہ علی بادشاہ کا مقدر ہی کچھ ایسا ہے. بڑوں سے چھوٹوں کو رشتے جوڑتے دیکھا گیا ہے. یہ کائنات کا واحد چھوٹا ہے کہ بڑے جس سے رشتے جوڑتے ہیں. توحید اپنے مقام پر کہ علی میرا ہے, نبوت اپنے مقام پر کہ میرا ہے, رسول کہتا ہے علی میرا نفس ہے. اور اسی سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے یحذرکم اللہ نفسہ, اور دنیا والوں ڈرو نفس اللہ سے, یہ میرا نفس ہے. جو بولے پڑے گی بات. ہاں, تو چونکہ نفس خدا بھی ہے, نفس رسول بھی, نفس اللہ بھی, نفس نبی بھی. اور جیسے آیت آئی تھی جانے کی ترتیب بھی وہی ہے. کیسے بلا؟ ہاں, تھوڑی دیر ایسے سردی بھلائیے. میں چاہتا ہوں بچوں کے پلے بھی کچھ پڑھے. آیت کیا ہے اسد؟ ابناءنا نساءنا انفسنا, آگے آگے ابنا. میں نے شاید بڑی مشکل بات کہہ دی ہے بھائی. ایک ہاتھوں پہ ہے تو بیٹا پہلے ہے نا, آگے ایک انگلی پکڑے ہوئے ہے, پہلے ابنا پھر نا. جو سمجھ میں آئی بات؟ پہلے ابنا پھر نا یعنی ہم, تو آگے حسنین پھر رسول. پھر آیت میں کیا ہے ترتیب؟ نساءنا, پھر رسول کے پیچھے بطول ہے, پھر کیا ہے انفسنا, پھر بطول کے پیچھے علی. اور ندیم میں ان جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ جو تاویلات لا طائلہ سے بہل جائیں. میں ہمیشہ تعویل حقیقی سے بہلنے کا عادی ہوں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بطول کے پردے کا انتظام تھا کہ رسول نے کہا تھا جہاں میں پاؤں رکھوں بیٹا تم وہیں اپنا پاؤں رکھنا, علی تم بطول کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنا تاکہ میری بیٹی کا نقش قدم کوئی نہ دیکھے. یہ بات ہمارے حلق سے نہیں اترتی. آنے والوں کو دیکھ لیا, اب میری طرف دیکھو. کیوں نہیں اترتا میرے حلق سے یہ؟ اس لیے کہ یہ گھرانہ وہ ہے. نبی علی کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ یوسر فی الحجر ولا یوسر فی الرمل, کہ ریت پہ نبی اور علی دونوں کا نشان قدم تک نہیں لگتا تھا. جو وَيُسَرُ فِي الْحَجَرِ, پتھر پہ چلتے تھے تو لگتا تھا جیسے کیچڑ میں چل رہے ہوں, پھنستے جاتے تھے. تو بطول بھی تو انہی جیسی ہے, نشان قدم لگنا کہاں تھا ہے؟ اور اگر چلو بفرض محال ایک لمحے کے لیے ماننے کے لگنا تھا, حوریں بھیج سکتا تھا اللہ کہ آگے آگے بطول چلتی جا رہی ہے, پیچھے پیچھے تم اپنی نورانی چادروں کے پلوں سے نقش قدم مٹاتی جاؤ. یہ نہیں, آیت کی تفسیر کی لاج رکھنا تھی. اللہ اکبر. حقیقت آئی ہے سامنے. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ چھیڑنے کے بعد مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے غلط موقع پہ چھیڑی, غلط جگہ, یا راحت ملے گی. ہاں, یہ علم غیب تو میرے پاس نہیں. بہرحال اگر 5 بھی خریدار نکل آئے اس حقیقت کے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے محنت کا پھل مل گیا. لفظ مباہلہ پر
ایک صاحب بصیرت عالم نے تبصرہ کیا ہے، اور کیا نشہ مودت سمو دیا ہے اس تبصرے میں۔ مباہلہ کے لفظ کتنے ہیں؟ 6، میم، بے، الف، ہے ہلال والی، لام، اور پھر وہی ہے ہلال والی، 6 حرف۔ وہ کہتے ہیں ان لفظۃ المباہلۃ تحتوی علی 6 حروف وتشیر الی الحقائق 6 والمیم اشارۃ الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والباء الی البطول والالف اشارۃ الی اللہ والہاء الی الہویۃ الاولیۃ وہو الحسن واللام اشارۃ الی الولایۃ والہاء الثانیۃ اشارۃ الی الہویۃ المطلقۃ وہو الحسین فلذا تظہر هذه الحقیقۃ فی التکمیل عدد لفظۃ المباہلۃ کما قال امیر الکلام ان المعنی فی الحرف کالروح فی الجسد۔ فرماتے 6 حرفوں پر مبنی ہے لفظ مباہلہ، وتشیر الی الحقائق 6، اور 6 ہی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مباہلے میں 6 حقیقتیں تھیں۔ نہیں، میں تھوڑا یہاں ترتیب بدل رہا ہوں، ان کا جو آخری فقرہ ہے اس کا ترجمہ پہلے کرنے لگا ہوں اور پہلے جملے کی طرف بعد میں آؤں گا، کیونکہ اس طرح بات کو سمجھنے میں آسانی بھی رہے گی اور حسن بھی پیدا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کلام کے امیر نے فرمایا ہے۔ جانتے ہو کلام کا امیر کون ہے؟ سوائے علی کے کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے مولا نے اپنے خطبے میں ایک دن فرمایا تھا نحن امراء الکلام، ہم ہیں کلام کے امیر۔ کیا مطلب؟ بھئی کلام غریب ہے، ہم اس کے مقابلے میں پیسے والے ہیں۔ یہ امیر امر سے ہے، یعنی کلام ہمارے امر سے چلتا ہے کہ جانا کدھر ہے۔ العظمت للہ۔ نہیں، اب مجھے نہیں خبر کہ سردی میں کس کا لہو پتلا ہو جائے گا میرا اگلا فقرہ سن کر، اور کس کے لہو میں مودت کی تپش آ جائے گی۔ مولا نے قید نہیں لگائی کہ کس قسم کے کلام کے امیر ہیں ہم۔ مولا نے مطلق کہا ہے نحن امراء الکلام، ہم کلام کے امیر ہیں۔ وہ جو کلام ہو، وہ زمینی کلام ہو یا عرش سے آئے، چلتا ہمارے حکم سے ہے۔ جو 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 ہاں تو فرمایا کہ کلام کے امیر کا ارشاد ہے کہ ان المعنی فی اللفظ کالروح فی البدن۔ خیبر شکن فرماتے ہیں کہ ہر لفظ میں معنی ایسے پوشیدہ ہے جیسے جسم میں روح۔ ٹھیک ہے نا؟ جس میں روح جیسے چھپی ہوئی ہے، ایسے لفظ میں معنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یا پھر ایک اور فقرہ کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے مجھے، ہر لفظ میں معنی ایسے چھپا ہوا ہے جیسے جسم میں روح۔ پنڈی والوں کا ظفر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہے، توحید لفظ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ جانے میں نے کیا کہا، کہاں کہا، پتہ نہیں میرے سامنے سارے ماننے والے ہیں یا کوئی سوچ کی بیماری والا بھی یہاں موجود ہے۔ توحید ایک لفظ ہے تو پھر اس میں معنی چھپا ہوا ہونا چاہیے جیسے روح بدن میں۔ اور میں نے علی کا قول پیش کیا ہے، کسی ملا کا نہیں، کہ لفظ میں معنی ایسے چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے روح بدن میں۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ بطول کی چادر کی قسم یہی علی فرماتا ہے نحن معنی ہو وظاہرہ فیکم، توحید کے معنی ہم 14 ہیں۔ اللہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ توحید لفظ اور 14
مانی، توحید لفظ، 14 معنی، اور معنی روح ہوتا ہے. میں انہیں سمجھاؤں گا کیا، تم انہیں سوچو گے کیا، توحید جن کا بدن ہے. اللہ، میں نے دیکھا اسی ایک جملے میں اشرا پڑھ دیا ہے، خدا کی قسم ہے، کیونکہ معنی روح جیسا ہے. تو جو توحید کے معنی ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ توحید بدن ہے ان کا. تو جن کا بدن توحید ہو ان کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے، یہ سوچتے رہنا. آگے فرمایا جس طرح یہ فرمان ہے مولا کا کہ معنی روح کی طرف چھپا ہوتا ہے لفظ میں جیسے روح بدن میں، کہتے اسی طرح حقیقی روح ساریہ ہر حرف میں ایک لفظ ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے. حرف مؤلف ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے. حرف مفرد یعنی لفظ کے لیے کم از کم بھی 2 حرف چاہیے. اکیلا حرف ہوگا، لفظ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں اسی طرح ہر حرف میں جو عدد ہے وہ روح ساری ہے پھر لفظ کے لیے. معنی روح لیکن ایک حرف. اب جیسا کہ الف حرف، بے حرف، دونوں کو ملا دو تو کیا بنا، اب. یعنی اب لفظ ہے، الگ الگ، الف بھی حرف ہے، بے بھی حرف ہے. تو فرماتے ہیں ہر حرف میں جو عدد ہے وہ روح ساریہ کی طرح چھپا ہوا ہے. تو کہتے ہیں لفظ مباہلہ کے عدد کامل نکال کے دیکھو ذرا کہ سامنے کیا آتا ہے. اور کیا مصیبت ہے اس کو، کیا بات کر رہا تھا میں، لفظ مباہلہ کے عدد کامل نکالو اور پھر پتہ چلے گا کہ سامنے حقیقت کیا آتی ہے. اب عدد میں بتاؤں گا، آپ جمع کریں گے، پھر ہم عدد کامل بنائیں گے، پھر دیکھتے ہیں اسد کے کیا بنتا ہے. میم کے 40، بے کے 2، الف کا 1، ہے کے 5، اس نے پیسے لینے ہیں نا، پیسے لینے ہیں نا اس نے، میرے ہاتھ سے دلوانا اسے ذرا. پھر دہراتا ہوں، میم کے 40، بے کے 2، الف کا 1، ہے کے 5، لام کے 30. گنتے آ رہے ہو، بس میں ایسے ہی کہتا جا رہا ہوں. اور پھر ہے کہ 5، کتنے ہوئے جی، 83. یعنی 8 اور 3 83. اب 8 اور 3 کو ملاؤ گے تو بنے گا عدد کامل. 8 اور 3 کتنے، 11. ہوا کے عدد بھی 11. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، العظمت للہ. پلے پڑی، ہے کے 5 یہ ابھی سنے تم نے، اور واو کے 6 اور 5 11. وہ کہتے ہیں لفظ ہوا مباہلے کے عدد کامل میں تجلی دکھا کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ مباہلے میں در حقیقت ہویت کی تجلی ظاہر تھی. جی اب کیسے، یہ سمجھ لی اگر بات تو آگے سمجھنا بالکل آسان ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو 6 حرف ہیں وہ وحلا کے، المیمو تشیرو الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مباہلے کی میم اشارہ کرتی ہے محمد کی طرف کہ اس مباہلے میں محمد شامل ہے. والباء الی البطول، دل نہیں چاہ رہا تو سمیٹ لوں میں. ہاں میں نے تو پہلے کہا تھا کہ پتہ نہیں بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت پہ کیا شروع کر دیا ہے. بے اشارہ کرتی ہے بطول کی طرف. قرآن میں ایک بے ہے،
ابھی راز سمجھ میں نہیں آیا کہ علی بطول کے پیچھے کیوں چل رہا تھا؟ جو اللہ اکبر. ہاں بس ٹھیک ہے، جتنے بھی سمجھ گئے میں راضی، مجھے محنت کا پھل مل گیا. میم اشارہ کرتی ہے محمد کی طرف، بے بطول کی طرف. والالف اشارۃ الی اللہ، مباہلے کے الف نے اشارہ کیا ہے اللہ کی طرف، کہ اس مباہلے میں فقط یہ زمینی حقیقتیں نہیں جا رہی، اس میں اللہ خود بھی شامل ہے. نہیں، اب اس عالم نے یہ آیت نہیں لکھی، میں تمہیں آیت کی طرف اشارہ کر کے سمجھاتا ہوں. سر اٹھانا ذرا. اللہ فرما رہا ہے سورہ مجادلہ میں، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اللہ کہتا ہے جہاں 3 سرگوشیاں کرنے والے ہوں، چوتھا سننے والا میں ہوتا ہوں. جہاں 5 سرگوشیاں کرنے والے ہوں، چھٹا میں ہوتا ہوں. اللہ جو پچھلے محلے والوں ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ نعرے میں شامل نہیں ہو رہے ہو نا؟ جیسے میں نے کہا نصیب دشمن، کوئی طبیعت تو خراب نہیں ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں 5 ہوں چھٹا میں. ندیم ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں. اگر یہ پردے میں رہے تو چھٹا جبریل بننے کی خواہش کرتا ہے. یہ گھر سے باہر نکلے تو پھر چھٹا بننے کی خواہش مخلوق نہیں کرتی. العظمت للہ. پھر ان کے خلاق کی خواہش ہے کہ چھٹا میں ہوں. کوئی وجہ تو ہے کہ جو خالق ہے ان کا، جو جسم نہیں رکھتا، جس کا بدن نہیں، جو بے نشان ہے، جو بے علامت ہے، وہ کہتا ہے چھٹا میں ہو جاؤں. چادر کے نیچے چھٹا بننے کی خواہش سید الملائکہ کو، اور گھر سے باہر آتے وقت خود اللہ کو. ہاں اگر اس وقت تک آپ تھک نہ گئے تو آگے چل کے بتاؤں گا میں کہ اللہ کی اس خواہش کے پیچھے عوامل کیا کار فرما ہے. ہاں اچھا ایمان سے کہو، مبالغے کے پہلے، اس سے پہلے یہ حقائق کسی نے چھیڑے ہیں؟ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کے ذہنوں میں نقش ہے میں نے اسے مس نہیں کرنا. ہاں جو روش انجان ہے اس پہ جانا ہے. پھر آؤ واپس ذرا. میم اشارہ ہے محمد کی طرف، بے بطول کی طرف، الف شاد باش اللہ کی طرف. آگے کیا ہے مزیرم؟ ہے. وہ کہتے ہیں وَالْحَاوْ إِلَى الْحُوِيَّةِ الْأَوَّلِيَّةِ. یہی پنڈی شہر، یہی دربار، یہی منبر، پوری ایک مجلس میں نے اس آیت پہ آپ کو سنا رکھی ہے. پتہ نہیں کس کو یاد ہے کس کو بھول گئی. 30 سیکنڈ میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین. میں رب ہوں 2 مشرق کا، میں رب ہوں 2 مغرب کا. یعنی تین اشارے ہیں. کہیں کہتا ہے رب المشرق والمغرب، یہ سورہ مزمل میں کہہ رہا ہے. کہیں کہہ رہا ہے رب المشارق والمغارب، رب ہوں بہت سی مشرقوں کا، بہت سی مغربوں کا. یہ سورہ آراف میں کہہ رہا ہے. اور سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے رب المشرقین والمغربین. 2 مشرق کا رب، 2 مغرب کا. سر اٹھاؤ، حقیقت کا موتی جو چننے آیا ہے. قرآن کے وارث ششم سے سوال کیا سائل نے، مولا کیا 2 مشرق، کیا 2 مغرب؟ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا المشرقین رسول اللہ و امیر المومنین والمغربین الحسن والحسین. جو فرمایا 2 مشرق رسول خدا امیر کائنات، 2 مغرب
حسن و حسین. مولا میں اب بھی نہیں سمجھا کیا مطلب ہے دو مشرق دو مغرب؟ ٹھیک ہے رسول مراد ہوں گے، علی مراد ہوں گے، حسنین مراد ہوں گے، مشرق مغرب کیا؟ فرمایا یہ نہیں جانتے ہو مشرق وہ افق ہے جہاں سے سورج ظاہر ہوتا ہے، مغرب وہ افق ہے جہاں سورج ڈوب جاتا ہے. تو فرمایا توحید کا سورج طلوع نبی اور علی سے کرتا ہے، غروب حسنین میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. چونکہ حسن و حسین وہ افق ہیں جہاں وہ غائب ہوتا ہے، جہاں وہ چھپا رہتا ہے، اور چھپنے والی حقیقت کا نام ہے ہویت. ہوا وہ ایک غائب، تو غائب ہونا ہویت ہے. کہتے ہیں چونکہ حسن بھی ہویت ہے اس کی، حسین بھی ہویت ہے اس کی، اس لیے مباہلے کی پہلی ہے اشارہ ہے حسن کی طرف، دوسری آخری ہے اشارہ ہے حسین کی طرف. واللام اشارۃ الی الولایت، اور لام اشارہ کرتی ہے ولایت کی طرف. علی کا نام اللہ نے جب بھی ولی کے طور پر قرآن میں لینا ہوتا ہے تو لام کہتا ہے. نہیں پلے پڑی بات ہے، چلو نہیں پلے پڑی تو میں یاد دلا دوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پڑھ تفاسیر اہل بیت کو. الف اللہ، لام علی، میم محمد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ، علی اور محمد وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش کوئی نہیں. جو ہاں، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ لغت عرب میں لام تملیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملکیت کے لیے. دیکھو جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض. اللہ اللہ للہ، اللہ کے لیے ہے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کی بادشاہی. یعنی اللہ کے ساتھ یہ لام تملیک کا لگا، اللہ کو مالک ظاہر کیا. کہتے ہیں چونکہ ولی ہیں ہی تین، اللہ، رسول اور علی، اور چونکہ ولی اللہ کی کائنات کا ویسے ہی مالک ہوتا ہے جیسے وہ، اس لیے جب بھی ولایت کے طور پر علی کا تعارف مقصود ہوتا ہے تو اللہ علی کو لام کہتا ہے. تو اب سمجھ میں آ گئی بات. مباہلے میں میم محمد، بے بطول، الف اللہ، پہلی ہے حسن، لام علی، آخری ہے حسین. تھک گئے ہو؟ ابھی تو کچھ حقیقتیں بتانا رہتی ہیں. یعنی اللہ دعا کرنا کہ میں جو حق پہنچانے لگا ہوں اسے حق کے تناظر میں پہنچا سکوں، اور یہ بھی حق کا ہتھوڑا برداشت کر سکیں. 82 یا 84 جنگیں تیرے رسول نے لڑی، جن میں علی شامل. رسول کے بعد 75 لڑائیاں علی نے لڑی اکیلے. چیلنج کر رہا ہوں میں تاریخ عالم کو، صرف تاریخ اسلام کو نہیں. قرآن میں کوئی اشارہ نہیں کہ کہیں اللہ نے کہا ہو کہ بدر میں تم دونوں بھائی اکیلے نہیں جا رہے، میں بھی ساتھ لڑنے جا رہا ہوں، نہیں کہا. کہیں علی سے نہیں کہا کہ خیبر کا دروازہ تم اکیلے اکھاڑنے نہیں جا رہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. نہ رسول کے بعد جو جنگیں ہیں، نہ کسی حدیث میں، نہ قول معصوم میں، نہ قرآن کی آیت میں. یہ پہلی اور آخری مثال ہے مباہلے کی. اللہ کہتا ہے تم 5 اکیلے نہیں ہو، 6 میں بھی ہوں. اب بات عظیم ہے.
ہاں آپ نے نہیں مجھے کھڑا ہونے پہ مجبور کیا، جو فکرہ ہے آگے اس کی عظمت کا تقاضا ہے، اس کے احترام کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ آج مبالغے میں کیا ہے؟ دیکھو جی، رسول اور علی سے تو کبھی نہیں کہا، تو اب حسن حسین کے لیے تو نہیں جا رہا ہوگا۔ میں کہہ کے گزر گیا، خدا کی قسم میں کہہ کے چلا بھی گیا اور تم رہ گئے بہت پیچھے۔ میں حسن حسین سے اس لیے نہیں کہہ سکتا، جب حسین کے نانا سے نہیں کہا، جب حسن کے بابا سے نہیں کہا، بچوں سے کیا کہے گا؟ تو پھر ان کے علاوہ جو نئی جانے والی ہے وہ سوائے بطول کے ہے کون؟ ہاں، یہ احترام بطول کا تقاضا ہے۔ نہ ابھی بھی نہیں سمجھے، چلو میں کہی ہوئی بات یاد دلاؤں، یہ بھی اسی منبر سے تمہیں سنا چکا ہوں کہ کسی نے تمہارے پانچویں امام سے پوچھا تھا، اللہ جو کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفین فاحببت ان عرفا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میری محبت میں آیا کہ پہچانا جاؤں۔ تمہارا چھپنے کے لیے کوئی حجرہ، کوئی کمرہ، کوئی مکان، کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی چادر، کوئی اوٹ، کوئی آڑ تو چاہیے ہوتی ہے نا۔ وہ کس میں چھپا ہوا تھا؟ ٹیک پہ تھا تیرا امام دیوار کی چھوڑی، چہرہ گلنار ہو گیا، فرمایا وہ حجاب، وہ آڑ، وہ پردہ جس میں اس کی توحید چھپی رہتی ہے، وہ پردہ میری دادی زہرا ہے۔ چونکہ توحید کی چادر عازم سفر تھی، تو اس نے کہا چھٹا میں ہوں۔ اپنے مزاج سے پوچھ کے بتاؤ، یہیں لپیٹو یا پہنچے؟ اب ذرا ایک حیران کن تبدیلی ہے، چلے تھے آگے حسنین، رسول، بطول، علی، جب وہاں پہنچ گئے تبدیلی آ گئی۔ رب کعبہ کی قسم، بڑی بڑی کتاب میں تفسیر ہیں، جب مباہلے کے لیے آمادگی ظاہر کی رسول نے کمر باندھی، آستینیں الٹی، جسا علی رکبتیہ بلا تشبیہ، دونوں زانو زمین پہ ٹیکے، کہا بطول تم میرے آگے آ جاؤ۔ ہاں، کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے۔ چلو دعا کے ہاتھ اٹھائے، پہلے تو پیچھے مڑ کے دیکھا، اور یہ صرف شیعہ نہیں، اہل سنت کے مفسرین نے بھی، علامہ جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف میں پڑھ لینا، اہل سنت کے امام المفسرین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اپنی اہل بیت سے رسول نے کہا اذا دعوت فامنوا علی دعائی، میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا۔ یہ بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کروٹوں کے سفر میں سوچنا ضرور کہ رسول کسی کی آمین کا محتاج کیوں ہے۔ اور یہاں جو رسول نے فکرے بولے ہیں وہ لکھنا لوح دل پر، دعا سے پہلے رفع راسہ نحو العرش، جانب عرش سر اٹھایا اور کہا اللہم ان کنت علمت اکرم علیک من ہؤلاء علی وجہ الارض لجئت بہم الیہم، پالنے والے اگر تیری خدائی میں ان چاروں سے کوئی زیادہ میرے علم میں کریم تیری نظر میں ہوتا، نہیں پلے پڑی میری بات، اگر میرے علم میں ہوتا کہ ان چاروں سے کوئی بڑا کریم بھی تیری نظر میں ہے۔ اب ذرا رسول کے علم کی سرحدیں بنا، رسول کہہ رہا ہے تیری نظر میں ان سے بڑا کریم میرے علم میں کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو میں ان کو نہ لے کے آتا، مجھے یہ کریم، یہ کریمی ہے نا۔ گھر میں بیٹھے ہیں ایک دن، تقریباً 2 سال عمر ہے تیرے مولا حسین کی، بظاہر کھیل رہے ہیں،
بیٹھے بیٹھے رسول کے چہرے کی رنگت بدلی. بطول کی نظر پڑی. بابا خیریت؟ چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ وہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے حبداروں سے وعدہ کر بیٹھے ہیں کہ تمہیں جہنم نہیں جانے دیں گے، اور اچانک میں نے نگاہ کی قیامت تک آنے والے حبداروں کے کرتوتوں پر پریشان ہو گیا ہوں. سوچ رہا ہوں کہ ان کی بخشش کے لیے کیا سامان کروں. جیسے ہی والی کربلا کھیل رہا تھا، کھیل چھوڑ کے نانا کی طرف دیکھا، کہا نانا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے تو خلق ہی نہیں کیا، ہمیں تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، لیکن ہم نے اس کی ایسی عبادت کی کائنات مل کے نہیں کر سکتی. آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ قد وہبت حسناتی لمذنبی شیعت ابی، میں نے اپنی ساری نیکیاں اپنے بابا کے گناہگار شیعوں کے نام لکھ دی. اللہ کیا کہا؟ ساری نیکیاں لکھ دی. جناب حسن نے کروٹ بدلی. بھیا مان تب اکرم منی، تم مجھ سے بڑے کریم تو نہیں ہو. قد وہبت حسناتی لمذنبی شیعت ابی، میں نے بھی اپنی ساری نیکیاں اپنے بابا کے حبداروں کو دے دی. بطول نے بیٹوں کی طرف دیکھا. مان تم آب اکرم منی، تم دونوں مل کر بھی مجھ بطول سے بڑے کریم نہیں ہو سکتے. میں نے بھی اپنی ساری نیکیاں اپنے سرتاج کے حبداروں کے نام کر دی. علی نے تینوں سے خطاب کر کے کہا مان تم بے اکرم منی، تم دونوں بیٹے اور ماں مل کر مجھ سے بڑے کریم نہیں ہو. میرے نام اعمال میں وہ نیکیاں ہیں، میں ہاتھ اٹھا کے نیچے لاؤں ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. ایسی نیکیاں جو ثقلین کی بندگی پہ بھاری پڑ جائیں. میں نے بھی اپنے حبداروں کے نام کر دی. رسول کی نظر پڑی، کہا یا علی مان تم بے اکرم منی، تم چاروں مل کر مجھ سے بڑے کریم تو نہیں ہو سکتے. میرے نام اعمال میں وہ نیکیاں ہیں کہ معبود بے دل کا دل بھر جاتا ہے کہ بس کر. میں نے ایسے انداز سے اس کی عبادت کی ہے کہ وہ سیر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی کیا کر. میں نے بھی اپنی یا علی ساری نیکیاں تیرے حبداروں کے نام کر دی. سار اٹھانا رب محمد کی قسم، عزت حیدر کی قسم. فوراً جبریل آیا، قدم چومے. ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک ما انتم باکرم منی قد غفرت لمذنبی شیعت علی بلا حساب. اللہ کہتا ہے تم پانچوں مجھ سے بڑے کریم تو نہیں ہو، میں نے علی کے حبداروں کو بغیر حساب کے معاف کر دیا ہے. اللہ اپنے فائدے کی بات تھی نا، ہم تو نعرہ بڑا اونچا آیا. ہاں اور ویسے بھی کبھی غور کیا ہے کہ نعرہ تکبیر لگوایا جائے نا تو وہ ذرا نیچے ہوتا ہے. نعرہ رسالت بھی اسی طرح. اور جب کہا جائے نا نعرہ حیدری تو پتہ نہیں اس میں کہاں سے طاقت بھر جاتی ہے کہ وہ دونوں نعروں کے اوپر. یقین مانو میں نے باقاعدہ اس پر علم سامنے تحقیق کی کہ وجہ کیا ہے. جو دونوں سے چھوٹا ہے اس کے نعرے میں یہ فورس کہاں سے آ جاتی ہے؟ سب سے زیادہ تو اللہ کے نام میں ہونی چاہیے تھی، پھر رسول کے نام میں. نہیں، جو چھوٹا ہے اس کا نام زیادہ بلندی پہ چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سر اٹھانا. تو پتہ ہے تحقیق کے بعد میرے ہاتھ جو موتی آیا نتیجے کا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا رسول نے، یا رسول اللہ کہا علی نے، اور پہلی دفعہ یا علی کہا خود جلی نے. اللہ جو
چونکہ سب سے بلند ذات کا لگایا ہوا نعرہ ہے، اس لیے بلندی پہ چلا جاتا ہے۔ خیر، بات بھولی تو نہیں؟ بس نتیجہ لو، جاؤ۔ پالنے والے، اگر میرے علم میں ان سے کوئی بڑا کریم ہوتا تو میں انہیں لے آتا۔ بس ابھی انہی لفظوں پہ تھا رسول، حرفوں کا ضامن، جملوں کا نہیں، لفظوں کا نہیں، حرفوں کا۔ پوری وادی میں، صحرا میں کوئی مادہ جانور بچے کو دودھ پلا رہی تھی، چھڑا دیا۔ ہاں، پیشانی زمین پہ ٹیک لی جانوروں نے، پرندوں نے کھایا ہوا دانا اگل دیا، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ نظر پڑی عاقب کی، جو عالم تھا نصارہ کا، کہنے لگا اے جو میں دیکھ رہا ہوں تم نے دیکھا؟ قیامت تک ذکر تک کو نام نہیں بچے گا۔ جزیہ دینے کی ذلت قبول کر لو، مباہلہ نہ کرنا، مٹ جاؤ گے ورنہ۔ بس ان کے زانو ٹیکنا تھا، یا رسول اللہ ہم جزیہ دیتے ہیں، مباہلہ نہیں کرتے۔ یہاں ایک لفظ بولا ہے توحید نے، اگر پلے پڑ جائے تمہارے تو آواز قدرت آئی، یا حبیبی و یا منتجبی قد شکرتو لکا والے آل بیت کا قد بینتمو توحیدی واکرستمونی۔ اے میرے حبیب، اے میرے چنے ہوئے، میں تیرا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تیری اس اہل بیت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج تم پانچوں نے میری توحید کا بھرم رکھ کے مجھے مکروز کر دیا ہے۔ اللہ، یہ جن کا خدا یہ کہے میں مکروز ہوں تمہارا، ہے بندے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور یہ اسی پیار کی علامت ہے۔ ختم کر دی میں نے تقریر کہ جہاں ان سے کہتا ہے کہ میں مکروز ہوں تمہارا، چلو انہوں نے بطول جیسی نے کئی میل سفر کیا، میدان مباہلہ تک آئی اس کی توحید کے لیے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یا مجلس میں آ کر ایک آنسو بہا دو، وہ کہتا ہے میں مکروز ہو گیا۔ ہاں، اب اللہ جانے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بے دل کے اس خاندان سے رابطے کتنے ہیں۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، دو کے دو فکرے پڑھنے لگا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ جس کے سینے میں پتھر نہیں، گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے زندگی کے موڑ پہ جہاں یاد آئے رونے کے لیے کافی ہے۔ اسے لفظ مجھ سے سننا اور یہ ذہن میں رکھ کے پرسہ دینا ہے کہ کل کا رونا اسی کے مقدر میں ہے جو رہے گا، آج کا رونا صرف اس کا نصیب ہے جو یہاں موجود ہے۔ کل میں نے تمہیں بتایا نا کہ دو مظلوم، دونوں ماں بیٹی، جن کا اپنے اپنے مقام پر یہ دعویٰ کہ ہم سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ بطول اپنی جگہ کہتی ہے میں وہ مظلومہ ہوں کہ میرے مظالم دنوں پہ آتے تو راتوں کا روپ دھار لیتی، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے اماں تو نے میرے مقابلے میں ایک رتی مصیبتیں نہیں دیکھی۔ لیکن پنڈی والوں، خدا کی قسم، میں نے ان دونوں مظلوموں کی تاریخ پڑھی، دونوں کے سامنے کسی اور پہ ظلم ہوا، دونوں کو اپنے اپنے ظلم بھول گئے، اور پھر دونوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ ظلم بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بطول کو کہاں احساس ہوا ہے یہ؟ جب خیبر شکن کے گلے میں رسیاں ڈال کر تیرے مولا کو دربار کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے، کربلا والا دوڑا دوڑا گھر میں داخل ہوا، اماں اماں کیا ہوا بیٹے؟ اماں میرے بابا کے گلے میں رسی، دربار میں لے جایا جا رہا ہے،
اور تعجب یہ ہے کہ بابا بھی خاموشی سے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اپنی والوں یہ تمہارے محسوس کرنے کی بات ہے. میں اعتراف کرتا ہوں میرے لفظوں میں وہ نہ تاثیر ہے نہ وہ توفیق کہ میں منظر بتا سکوں کہ کس بے تابی سے کھڑی ہوئی بطول کس انداز سے اٹھی. اور زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب زخمی پہلو سے بطول نے ہاتھ ہٹایا, تطہیر کی چادر سر پہ رکھی, رونے آیا ہے تو میرے لفظ سمجھ لینا. دربار کے دروازے پہ پہنچی, کہا چھوڑتے ہو علی کو یا سر سے چادر ہٹاؤں. یہ کہنے کی دیر تھی رونے والوں. مدینے کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ اونٹ سوار نیچے سے گزر سکتا تھا. آگ کے گولے کی شکل میں عذاب ہوا میں آ گیا. سلمان دوڑا دوڑا آیا, یا بنات رحمت للعالمین, عالمین کے رحمت کی بیٹی, کرم کر لوگوں پر, مخلوق پر, امت پر. اب یہاں جو جملہ بطول نے بولا ہے یہ دل پر لکھنے والا ہے. بطول نے رو کر کہا چچا سلمان انصاف کر, قد اخذوا حقی فصبرتو, احرقوا بابی فصبرتو, قاصروا ذالی فصبرتو, قاتلوا ولدی فصبرتو. سلمان میرا حق چھینا گیا, میں نے صبر کیا. میرا دروازہ جلایا گیا, میں نے صبر کیا. میری پسلیاں شہید ہوئی, میں نے صبر کیا. سلمان میرا محسن مارا گیا, میں نے صبر کیا. سلمان میں علی کے گلے میں رسیاں برداشت نہیں کر سکتی, میں اپنی زینب کی یتیمی برداشت نہیں کر سکتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس صدا کو منظور مقبول فرما, بانی حشرہ کی مسائی کو شرف قبولیت سے مجھے فرما, ہماری یہ ولیدہ بیانی قبول فرما, جو ان بے اولاد ہیں اولاد نبی عطا فرما, جو مقروض اور تنگ دستی دور فرما, جو بیمار ہیں شفاء کاملہ, اور ایک مومن کے لیے کہا گیا اسے صحت عاجلہ مرحمت فرما. جمی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے, ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار, ولی وحافظ مقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین.